बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़रीन मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने छुट्टी के रोज़ इतवार के रोज़ गुज़श्ता इतवार को अपनी जो सूबाई कैबिनेट थी किचन काबीना उनके हमरा कराची में जो 7 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से चंद प्रोजेक्ट का दौरा किया और इस मौके पर कई वज़रा भी उनके साथ शामिल थे विज़िट में, और उनके साथ साथ वो अफसरान भी शामिल थे जिनको देखकर हैरत भी हुई। और जब मालूमात हासिल की गई तो पता लगा कि वो कई साल पहले रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें रिटायर नहीं किया गया। सरकारी नौकरी से रिटायर करने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगा दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नियाज सुमरो जो स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे बल्दियात में और चीफ इंजीनियर भी थे केएमसी में, तो उन्हें इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जनाब मलीर एक्सप्रेस वे में। नियाज सुमरो साहब कई साल कबल रिटायर हो गए थे और कहा जाता है कि रिटायरमेंट के फौरी बाद इन्हें इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर लगा दिया गया था। और ये तकरीबन 17 अरब रुपए का था उस वक्त ये प्रोजेक्ट, और अब अपग्रेड हुआ है, मज़ीद इसमें अखराजात आएंगे। तो नियाज सुमरो साहब जो हैं इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, और एक तनवीर साहब हैं जो वज़ीर आला सिंध के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं। वो इनके मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार हैं। फिर एक खालिद मसरूर साहब हैं, इंजीनियर थे, वो भी तकरीबन रिटायर हो चुके थे। उनको भी रिटायरमेंट के फौरी बाद इस मलीर एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है जो डीएचए को मिला रहा है उसमें इनको इंजीनियर लगाया गया है। खालिद मसरूर साहब भी सीएम के न सिर्फ क्लासमेट बताए जाते हैं बल्कि उनके ख़ास दोस्त तस्वर किए जाते हैं। तो ये दो लोग जो कई बरस कबल रिटायर हो गए थे, इन्हें दोबारा इस मलीर एक्सप्रेस का जो प्रोजेक्ट है उसमें इनको लगाया गया। और कहा यह जाता है कि इस अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर न सिर्फ वज़ीर आला सिंध बल्कि जो ठेकेदार हैं तनवीर, खालिद मसरूर और नियाज सुमरो साहब ये मिलकर इस एक्सप्रेस वे की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों इस एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा बैठ भी गया था, नाकिस मटीरियल की वजह से उसको दोबारा तामीर किया गया है। फिर इसमें और आपको ये बताता चलूं कि जो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, दूसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो हैं तारिक मुगल। तारिक मुगल का ताल्लुक एग्रीकल्चर से है और तारिक मुगल साहब जो हैं वो गुज़श्ता 15 सालों से कराची के मुख्तलिफ टाउन में इंजीनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। अगरचे उनका ताल्लुक सिविल इंजीनियरिंग से नहीं है और एग्रीकल्चर में वो अपॉइंट हुए थे। एग्रीकल्चर से उन्हें उन डेपुटेशन पर कायम अली शाह साहब लेकर आए थे बल्दियात में। ये कायम अली शाह साहब के बताया जाता है कि बिल्कुल खासुल खास तस्वर किए जाते हैं, और ये कहा जाए कि वो कायम अली शाह के लिए कायम अली शाह के जो हैं जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हैं। तो गुज़श्ता 15-16 सालों से वो महकमा बल्दियात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि मुबैना तौर पर इनकी भी रिटायरमेंट हो चुकी थी और इन्हें भी दोबारा लगाया गया है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो ये 3 अफसरान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये तीनों अफसरान रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बावजूद भी इन्हें दोबारा इस मलीर प्रोजेक्ट में दोबारा लगा दिया गया है। और ठेकेदार जो हैं इस प्रोजेक्ट के, वो ठेकेदार तनवीर जो हैं वो भी वज़ीर आला सिंध के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि खालिद मसरूर वो भी रिटायर हो गए थे, वो भी ख़ास दोस्त हैं वज़ीर आला सिंध के। तो ये तमाम जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे, तो ये प्रोजेक्ट अपने दोस्तों के हवाले किया हुआ है, जिसमें 3 तो रिटायर मुलाजमीन हैं और बकिया 2 उनके मज़ीद क्लास फेलो ठेकेदार हैं, जिसका वो विज़िट करने इतवार के रोज़ गए थे अपने दोस्तों की जो वज़राओं की टीम थी उसके साथ। फिर नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है
جو 1957 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو مقصد تھا وہ تھا کراچی میں ترقیاتی کام کے حوالے سے اس کے ڈی اے کا کام یہ تھا کہ چھوٹے پروجیکٹس بنائے جائیں لوگوں کے لیے. لینڈ ڈیولپمنٹ ان کے پاس تھی، عوامی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کا ان کے پاس جو تھا منصوبہ بندی اور اس میں شامل تھا، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پلوں کی تعمیر، روڈ رستوں کی تعمیر اور ڈیزائن. اس کے علاوہ انکروچمنٹ، اینٹی انکروچمنٹ بھی ان کے پاس تھا، سسٹم تھا. اشاعت، باغبانی، پارکس کی تعمیر، اس طرح کے اس میں شامل کیا تھا. پھر جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا 1957 میں، تو اس ادارے کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو تھا وہ بھی ان کے پاس تھا، یعنی نکاسی آب اور فراہمی آب بھی کے ڈی اے میں شامل تھا. پھر کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی اس زمانے میں کے ڈی اے کا حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ واٹر بورڈ بنایا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا. پھر کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی اس ادارے سے الگ کر دیا گیا، تو یہ ادارہ سکڑتا چلا گیا تھا. اب اس ادارے کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس ادارے میں تقریباً 7,000 سے زائد ملازمین ہیں، اور انہیں 48 کروڑ روپے ماہانہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تنخواہوں کی مد میں اور پینشن کی مد میں، جبکہ یہ ادارہ مسلسل کئی سالوں سے خسارے میں ہے. جبکہ اس ادارے کے پاس اربوں روپے کی قیمتی زمینیں ہیں، جو ہر 3 ماہ کے بعد ایک آکشن بھی ہوتا ہے، اور آکشن کے ذریعے اربوں روپے کمائے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ادارہ خسارے میں. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک سسٹم چلتے رہے ماضی میں بھی، اور آج بھی یہاں دو نام سے سسٹم چل رہے ہیں. ایک محمد علی شاہ سسٹم ہے، دوسرا تیمور سسٹم. تیمور کے لیے کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی ہاتھ ان پر ہے، اور محمد علی شاہ کی ماضی میں جو پوسٹنگ کرائی تھی ناصر حسین شاہ صاحب اس وقت صوبائی وزیر بلدیات تھے، وہ تیمور نے کرائی تھی. اور تیمور جو ہے پورے اس وقت ڈسٹرکٹ کورنگی کے مالک ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں. جس کو چاہے پلاٹ دے، جس کا چاہے وہ پلاٹ کینسل کرے، جس کو چاہے نوازیں، جس کی چاہے وہ پوسٹنگ کرائیں. اسی طرح سے اس وقت جو شجاعت ہیں، اس وقت ڈی جی کے ڈی اے، ان کی پوسٹنگ محمد علی شاہ صاحب نے کرائی ہے. اور محمد علی شاہ صاحب کو پوری جو سابق ڈی جی تھے کے ڈی اے کے، جو مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کی وجہ سے ان پر مقدمات تھے. پھر جب وہ مقدمات ان پر قائم ہونے جا رہے تھے، خبریں جو تھی وہ ان کے خلاف منظر عام پہ آئی تھی، تو وہ بیرون ملک فرار ہو گئے تھے، اور اس طرح سے وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے تھے جب تک نگران حکومت نہیں آ گئی تھی. تو شجاعت، محمد علی شاہ اور تیمور، یہ اس وقت کے ڈی اے کا سسٹم چل رہا ہے، اور اس سسٹم میں جو اپر ہاتھ ہے وہ تیمور اور محمد علی شاہ کا ہے. تو اس ادارے کو جو اب خسارے میں ہے، یہ گزشتہ 15-16 سالوں سے اسی طرح سے چلایا گیا ہے. اور جو وزراء آئے ہیں وزیر بلدیات کی حیثیت سے ماضی میں، خواہ وہ آغا سراج ہوں، جام خان شوروں ہوں، ناصر شاہ ہوں یا شرجیل میمن ہوں، یہ ادارہ جو ہے وہ ہر آنے والے دور میں بیٹھتا چلا گیا ہے. اور اس ادارے میں جو اربوں روپے کے پلاٹس تھے وہ ان وزراء نے اپنے منظور نظر لوگوں میں تقسیم کیے. آکشن جو تھے وہ جس طرح سے آکشن کرایا جاتا ہے کے ڈی اے میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. ڈی جی صاحب کے آفس میں بیٹھ کر یہ آکشن ہوتے ہیں، اور ان جعلی آکشنوں کے ذریعے لوگوں کو نوازا گیا ہے، لوگوں کو اربوں روپے کے پلاٹ دیے گئے ہیں. اس کے باوجود بھی کہ اس کے ڈی اے کے پاس کھربوں روپے کی زمین موجود ہے، لیکن تنخواہوں کے لیے یہ اس قدر ادارہ تباہ کیا جا چکا ہے ماضی میں کہ اس تنخواہوں کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب کو 40 کروڑ روپے اس ادارے کو ادا کرنے پڑتے ہیں ماہانہ. تو اس وقت کے ڈی اے کی یہ صورتحال ہے، اور کے ڈی اے کو سدھارنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ایسا افسر نظر نہیں آ رہا ہے. ایک شجاعت کے بغیر، یہ شجاعت جس کو اس وقت ڈی جی کے ڈی اے بنایا گیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی چوتھے اسکیل میں اپائنٹ کیے گئے تھے، اور آج وہ ڈی جی کے ڈی اے کس طرح سے بنے، کس طرح سے وہ اس پوسٹ پر پہنچے. تو یہ ایک سسٹم ہے، سسٹم کے ذریعے اب اس وقت جو کے ڈی اے میں سسٹم کا نام لیا جا رہا ہے وہ ایک تیمور ہے اور دوسرا محمد علی شاہ. اس سسٹم کے تحت گلستان جوہر کے جو سینکڑوں پلاٹ ہیں
ان میں بھی رد و بدل کیا جا رہا ہے، اور پرانے جو الاٹیز ہیں ان کے ناموں کی جو فائلیں ہیں وہ گم کر دی گئی ہیں۔ ایک تو اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال 2 سال کے بعد اس کا ریکارڈ روم جلا دیا جاتا ہے یا جل جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جل گیا شارٹ سرکٹ سے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ریکارڈ کو تباہ کرنا ہوتا ہے، ریکارڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے، ریکارڈ میں رد و بدل کرنا ہوتا ہے، تو پھر ریکارڈ کو جلا دیا جاتا ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور اب بھی گزشتہ 16 سالوں کے دوران اس ریکارڈ روم کی کئی مرتبہ جو ہے وہ جلایا گیا ہے، اور کئی مرتبہ اس کی NC بھی کٹوائی گئی ہے۔ تو اس وقت جو کراچی کو سدھارنے کے لیے یا کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی میں چھوٹی ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے لیے، کراچی کے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا تھا 1957 میں، وہ مبینہ طور پر کرپٹ ترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صوبائی وزیر ہیں جناب سعید غنی صاحب، جب انہوں نے وزارت بلدیات سنبھالی تھی تو لوگوں کو امید تھی کہ یہ ان کا تعلق چونکہ کراچی سے ہے، یہ خصوصی طور پر کراچی کی شہر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان کی وزارت میں ان سے زیادہ ان کے بھائیوں کا عمل دخل ہے، اور بھائیوں کا جو ریکارڈ ہے وہ اہل کراچی کو معلوم ہے۔ تو کراچی میں KDA کا جو ادارہ ہے وہ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہاں مختلف سسٹم آتے ہیں، اس وقت جو موجودہ سسٹم ہے وہ تیمور سسٹم اور محمد علی شاہ سسٹم چل رہا ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ جن افسران کی جس طرح سے ترقی کی گئی ہے، جس طرح سے ان کا پروموشن کیا گیا ہے، جس طرح سے دکان کھلی ہوئی ہے یہاں پروموشنز کی، تو وہ بھی ہمارے اداروں کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اینٹی کرپشن کا ادارہ، سندھ حکومت اور وفاق سے تعلق رکھنے والے وہ ادارے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جنہیں اس تباہی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔